اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں مزید رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اوراد و وظائف کے سلسلے میں آج ہم اس میں ذات اللہ کے ذکر کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 اس کے صفاتی نام ہے، لیکن ایک اللہ اس کا ذاتی نام ہے۔ بعض صوفیاء اکرام نے اس کو اسم اعظم کہا ہے، اور اللہ کے نام میں اتنی حلاوت، چاشنی، برکت اور روحانیت ہے کہ جس نے بھی قرب کی منازل طے کی، حقیقی منزل تک پہنچا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مستغرق ہوا، تو اس نے اسم ذات یعنی اللہ کو اپنا گہنا بنا لیا، اس ذکر کو اپنا زیور بنا لیا۔ صوفیاء کی زبان اگر بند بھی ہو تو دل ہر وقت ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ 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 کرتا رہتا ہے۔ اسی کو تو نقشبندی صوفیاء نے کہا ہے کہ دست بکار دل بیار، کہ ہاتھ کام کی طرف ہو اور دل یار کی طرف ہو۔ اور پنجاب کے صوفیاء نے اس کی یوں تشریح کی ہے کہ ہاتھ کار ول تے دل یار ول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دل میں اس انداز کے ساتھ بسا لینا، اس کی ذات کو، اس ذکر کو، کہ سانسوں میں بھی اللہ اللہ جاری ہو، دل کی دھڑکن میں بھی اللہ اللہ جاری ہو، دماغ کی سوچوں میں بھی اللہ اللہ جاری ہو، زبان کے ذکر پہ بھی اللہ اللہ جاری ہو۔ جب انسان اس کیفیت میں آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا قرب اور اعلیٰ منازلوں سے نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ آپ دو زانو ہو کر اپنے سینے کی طرف توجہ رکھ کر بلند آواز کے ساتھ پکاریں اللہ اللہ اللہ، یعنی اتنے زور کے ساتھ، اتنی بلندی کے ساتھ پکاریں کہ آپ کے کان اس اللہ کے نام کو سن سکیں، سماعت کر سکیں۔ اور پھر اسی انداز کے ساتھ ارد گرد کی جتنے بھی نباتات اور جمادات ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آئے گا آپ کی کیفیت اور وجدان یہ ہو جائے گا کہ آپ تصور کریں گے کہ وہ بھی اللہ 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 کر رہے ہیں۔ اور یہ اللہ اللہ کرنے کی جو خوشبو ہے جب یہ باطن میں پھوٹتی ہے تو پھر انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے، دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے، اس کا سینہ نور معرفت کے ساتھ مزین کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ذکر خفی ہے کہ آپ آنکھیں بند کر لیں اور اللہ کے نام کا تصور اپنے دل کے اوپر جما لیں اور تھوڑی دیر مراقب ہو کے بیٹھ جائیں اس انداز کے ساتھ کہ میرے دل اللہ کی یاد کے ساتھ میرا دل مستغرق ہے۔ اس کو ذکر خفی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح انفاس کے ساتھ بھی آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں کہ آپ کی آواز سانس اوپر جائے تو اللہ، دل کی طرف جائے تو پھر اللہ۔ یہ اللہ کا ذکر جتنا بھی آپ بلند کرتے جائیں گے آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی اور مثبت تبدیلی آئے گی جو آپ کو برکتوں اور رحمتوں سے نوازے گی۔ اسی طرح اگر آپ روزانہ خاص کر کے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو اللہ کا نام خوبصورت لکھوائیں، ایک پیج پہ وہ خوبصورت انداز کے ساتھ اللہ کا نام لکھیں اور پھر بار بار اس کو دیکھیں، اس نقش کو اپنی آنکھوں میں سنبھالیں، اپنے دل کے اندر سنبھالیں۔ اور سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے تو کمال بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ جہاں صبح اٹھیں تو وہاں اللہ کا نام اس انداز کے ساتھ لکھا ہو خوبصورت کہ آپ کی پہلی نظر اسی اللہ کے لفظ کے اوپر پڑ جائے۔ ارد گرد کے ماحول کو اللہ کے ذکر کے ساتھ مزین کر لیں۔ یہ اس میں ذات بڑی چیز ہے۔ بعض بزرگان دین سے منقول ہے کہ اگر انسان صدق کے دل کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے تو 70 مرتبہ آسمان کے ملائکہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندے مانگ تجھے کیا چاہیے۔ تو آئیے آج کے دن ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم روزانہ اپنے معمولات میں اس اسم ذات اللہ کو شامل کر لیں گے۔ اللہ اپنے نام کی برکت سے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے مزین فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خیر کے اس پیغام کو ہر لحاظ کے ساتھ آگے شیئر کریں۔ یہ خیر کا پیغام دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے انشاءاللہ مددگار و معاون ثابت ہوگا۔ بہت شکریہ۔